مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔ میں خدا کا خادم پاسٹر ایمینوئل آفتاب ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے سیٹ پر مبارک منسٹری کی طرف سے آج آپ کے ساتھ ہموار اور ناہموار جوئے کے تعلق سے خدا ان کے کلام میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ آخر کیا ویلیو اس بات کی خدا ان کے کلام میں پائی جاتی ہے جس کے سبب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ جو جوا یا ہموار اور ناہموار کی بات ہے تو اس کے تعلق کو آپ دیکھو تو یہ جوا ایک ایسا اوزار ہے جو کسان ان پالتو جانوروں کو جب استعمال کرتے ہیں کہ کھیت میں بیج بویا جائے، زمین تیار کی جائے، تو یہ دو جانوروں کو برابر رکھنے کا کام دیتا ہے۔ لیکن اگر جوا ہموار نہ ہو، ایک جانور زیادہ زور لگائے گا، دوسرا جانور کم زور لگائے گا، تو یہ ممکن ہے کہ ایک جلدی تھک جائے اور بیمار ہو جائے۔ جب جانور بیمار ہو جاتا ہے تو فصل صحیح طور پہ تیار نہیں کی جا سکتی اور اس کا نقصان کسان کو ہوتا ہے، اور پھر یہ اثر اور یہ نقصان صرف ایک شخص تک نہیں رہتا بلکہ کسان کا خاندان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور شہر میں بھی اس کا اثر دیکھا جاتا ہے کہ فصل پورے طور پر لوگوں کے لیے مہیا نہیں کی جاتی، اور پھر لوگ بھوکے رہتے ہیں، سیر آسودہ نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ ناہموار جوئے کا اثر خاندان سے شہر تک اور شہر سے پورے ملک تک پھیل جاتا ہے، اور یہ نوبت پہنچتی ہے کہ کال کا زور ہو جائے، اور جب کال کا زور ہو جاتا ہے تو وہ قوم، وہ ملک، وہ خاندان بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند نے اپنے لوگوں کو بڑی وضاحت سے کہا کہ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ سلیمان بادشاہ، جو حکمت کا بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہوا ہے جس کی طرح کا بادشاہ نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا، جسے اتنی زیادہ خدا نے حکمت دی کہ وہ خدا کے ساتھ کھلے طور پر آسانی کے ساتھ بات کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس ناہموار جوئے کے پیغام کو نہیں سمجھا، جس کے بارے میں ہم پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر شروع کریں تو 13ویں آیت تک پڑھیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے، سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی ایسی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی، ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ اگر اس سارے بیان کو آپ پڑھیں اور اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی آیت سے 13ویں آیت تک ضرور شخصی طور پر اس کی سٹڈی کریں۔ تو یہاں تک لکھا ہے کہ سلیمان نے خدا کو ناراض کر دیا، اور خدا نے اس سے اس بادشاہی کا وعدہ لے لیا اور اسے کہا کہ تو نے میرا دل دکھایا ہے، کیونکہ ان عورتوں نے سلیمان کو اپنی طرف اتنا راغب کر لیا کہ اس سلیمان نے ایک طرف ہیکل بنائی، خوبصورت ہیکل جسے دوسرے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور دوسری طرف اس نے مولک کا ایک بہت بڑا مندر بنایا جس کے سامنے لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ تو یہ اتنی شرم کی بات
خدا کے سامنے ہے کہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ دیکھیے تو خداوند کا خادم ملاکی اس بات کے بارے میں بڑی آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ ملاکی اس کا دوسرا باب، ملاکی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے، یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ جب ناہموار لوگوں کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ ہم ناطہ جوڑتے ہیں تو خدا کی قدوسیت کو بے حرمت کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہوشفت کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہوشفت یہودا کا بادشاہ تھا اور خدا نے یہودا کو برکت دی، اور اسرائیل کے بارے میں خدا ناراض ہو گیا کیونکہ یربام نے ایسے دیوتا کھڑے کر دیے، ایسے بت بنا دیے یروشلم میں، یروشلم سے باہر سامریا میں اور دان میں، تو لوگ خدا سے ہٹ کر بت پرستی کرنا شروع ہو گئے۔ تو آگے چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے بادشاہ جو سامریا میں حکومت ان کی چل رہی تھی، ان میں ایک بڑا بادشاہ ہوا، اس کا نام تھا اخیب، یربام کے بعد کی بات ہے۔ تو یہودا کا بادشاہ یہوشفت یربام کے ساتھ ناطہ جوڑنے کے لیے چلا گیا، اس کے ساتھ اپنا جوا ہموار کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ دوسرا تواریخ اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہودا پہلی آیت، اور یہوشفت کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ ناطہ جوڑا، اور چند برسوں کے بعد وہ اخیب کے پاس سامریا کو گیا، اور اخیب نے اور اس کے ساتھیوں نے بھیڑ بکریاں اور بیل کثرت سے ذبح کیے۔ وہ بادشاہ یہوشفت بادشاہ خدا کا چنا ہوا بادشاہ ہے اور خدا کی حضوری میں قربانیاں دینے والا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ بتوں کے سامنے قربانیاں دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں کا ناطہ ہو گیا تو وہ خوشی منا رہے ہیں، بیل بکرے اور بڑی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب یوسفت واپس آیا اپنے ملک اس سارے پروگرام کے بعد، تو اسے ایک غیب بین شخص ملا، نیک نبی ملا جس کا نام یاہو تھا، اور یاہو نے اس کو کہا کہ یوسفت، کیا یہ تیرے لیے عزت کی بات ہے کہ تو غیر لوگوں کے ساتھ ناطہ جوڑتا ہے اور ان کے ساتھ جو خدا کے دشمن ہیں، اور تو شریروں کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے؟ اب دیکھ تیرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ پرانے عہد نامے میں ہمیں پورے طور پر وضاحت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے کہ سلیمان نے جو کیا اور جو یوسفت نے کیا وہ سراسر خدا کی نافرمانی تھی۔ اس لیے پالوس اس بات کو کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے، دوسرا خط کرنتھیوں کا اور اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلا پھرا کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔